عزیز طلباء، بالخصوص دورہ حدیث کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی آخری کلاس کا آخری سبق ہے۔ میں آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو قدم قدم پہ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بھی آپ کا آنا جانا اس مرکز علم میں لگا رہے گا، ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری رہیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لمحے کچھ مشکل لگ رہے ہیں۔ 8 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور یہ کل کی بات ہے کہ آپ یہاں آئے تھے، اور میں مسجد سے مرکز تک اور مرکز سے الکہف تک ان راہداریوں پہ چلتا ہوا آپ کے پیکر کو اپنی آنکھوں میں سموتا رہا۔ آپ کے قدموں کی چاپ دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ آپ جہاں رہیں خیر سے رہیں۔ میں عالی مرتبت اساتذہ گرامی کا شکر گزار ہوں، ناظم ادارہ سے لے کر کے جھاڑو دینے والے تک میں سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ مشترکہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ نگینے تیار ہوئے، تراشے گئے۔ میں اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آج کے اس عالی وقار اور خوبصورت اجتماع میں دعاؤں کے ساتھ آپ کو نصیحت کروں گا کہ اپنے منصب کا اور اپنی شخصیت کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ فرمایا گیا کہ جس کو قرآن دیا گیا، علم عطا کیا گیا، دین کی نوکری نصیب ہوئی، پھر اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا حسرت کی نظر سے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں، اور یہ کیسی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے۔ سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے طالب علم کو فارغ کرتے ہوئے کہ پہلے تم ایک طالب علم تھے، اب ایک عالم دین کی حیثیت سے معاشرے میں اترنے والے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، تو کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ وہ دین نہ ہو اور لوگ تمہاری وجہ سے اس کو دین سمجھے اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جو 3 چیزیں دین کو ڈھا دیتی ہیں اس میں ایک ذلت العالم ہے، اور کہا گیا ذلت العالم ذلت العالم، عالم کا پھسلنا ایک عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسل جانا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا اے طبقہ علماء، تم مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب بھی نہ کرنا کہ لوگ مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم سے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب ہوا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور علماء جب حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اس کا اندیشہ غالب ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا کہ تم رزق حلال جمع کرنے لگ جاؤ گے تو لوگ مشکوک جمع کرنے لگ جائیں گے، اور تم اگر مشکوک جمع کرو گے تو لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ بدعات اور دین میں نئی نئی اختراعات کا دروازہ مت کھولنا۔ آج تھوڑا علم پڑھنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حجت بن گئے ہیں، جو ہم کریں گے وہ عین دین ہوگا۔ 4 لوگ آپ کو ماننے لگ جائیں تو مجدد الفسانی نہ بن کے بیٹھ جانا، اور چند مسئلے ازبر ہو جائیں تو ابو حنیفہ نہ بن جانا۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرح واجب الاطاعت نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی مخلوق کا اپنے آپ کو حصہ سمجھنا، اور جو کہنا چاہو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرو۔ لوگوں کے لیے مشکلات کے دروازے نہ کھولنا۔ مخبر صادق، نبی برحق، ہادی اعظم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان سہلا ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص سہل ہو، ہینن باوقار ہو، سلیقہ مند ہو، ڈیسنٹ جس کو کہا جاتا ہے،
اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنی گفتگو تک آپ کی گفتگو میں بھی حشو و زوائد نہ ہوں، اور آپ کے لباس کے اندر بھی حشو و زوائد نہ ہوں۔ لوگوں میں الگ دکھنے کے لیے کچھ لوگ کارٹون بن جاتے ہیں، تو خام خواہ الگ دکھائی دینے کے لیے اپنے آپ کو بے وقار نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من کانا سہلاً حیناً، باوقار ہو، دکھنے میں خوبصورت لگے، بولے تو اس میں وقار دکھائی دے۔ اور تیسری بات فرمائی لینا، نرم ہو۔ حرمہ اللہ علی النار، اللہ آگ پر حرام کر دیتا ہے، خبردار اس کا بدن بھی چھوا۔ تو اپنے آپ کو آسان بنانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر چوتھی بات یہ بیان فرمائی گئی، جو لوگوں کے قریب ہو، لوگوں کے جنازوں میں بھی جانا، شادیوں میں بھی شرکت کرنا، آنے والوں کو وقت بھی دینا، لوگوں کے راستے میں بیریئر کھڑے نہ کرنا، لوگوں کے دکھڑے سننا، مصروفیات بے تحاشا ہو جائیں پھر بھی ایسا نظم آپ تیار کرنا کہ جس کے لیے لوگوں کو آسانیاں ہوں، لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ الگ مخلوق اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح عام ہی سمجھا جائے، اور لوگوں کے قریب رہ کے ان کے معاملات کو سمجھا جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ گملے میں لگے ہوئے پودے کی طرح نہ ہونا، کھلی زمین میں اگے ہوئے درخت بننا۔ اس جملے سے بہت کچھ سمجھ لینا۔ اور آپ کو میں یہ بھی کہوں گا، راتوں رات قائد ملت اور امام وقت بننے کی بجائے انتھک محنت کو شعار بنانا۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ لوگوں سے الجھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرنا، الجھنوں سے نکلنے کی راہیں تلاش کرنا۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارا طبقہ ہے، اس وقت اس کے اوپر جو بدتمیز لوگوں کا غلبہ ہے، تو اپنے دامن کو بچا کے گزرنا یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ لیکن آپ کے سامنے ادارۃ المصطفیٰ کی مثال موجود ہے۔ 8 سال آپ یہاں رہے ہیں، آپ نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ کسی نے ہمیں کافر کہا تو ہم نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، کسی نے گالیاں بھی دی تو پلٹ کے گالی کے جواب میں ہم نے گالی بھی نہیں دی۔ تو آپ کے سامنے یہ فکر بہت واضح ہے، اور راہ عمل آپ کے سامنے کشادہ ہے۔ کسی ایسے طریق کو وقتی چمک کی وجہ سے اختیار نہیں کرنا کہ آپ اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا تھوڑا کام کر لو۔ جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی دنیا میں قدم رکھا، انواع و اقسام کے طرق تھے کام کرنے کے، لیکن ہم نے اپنا ہی طرز فغاں ایجاد کیا اور اپنے ہی انداز میں آگے بڑھے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا۔ اگر اس شعر کو ہے تو پنجابی کا سادہ سا، جو مجھے شاعر کبھی نہیں پتا کس کا ہے، لیکن اس نے قلم ہی توڑ دیا۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا، کسے انج بالی سارے جگ سے کی۔ کوئی اپنی بال کے سیک نہیں سکیا، کسے انج بالی سارے جگ سے کی۔ تو انج بالنا کے سارا جگ سیکے۔ تو اپنی زندگی کو خوبصورت رکھنا، مؤثر رکھنا، فعال رکھنا، مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی۔ مخالف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی رفتار کو مخالف، اگر آپ رک کے مخالفت کا جواب دینے لگ جائیں گے تو وہ مخالفت آپ کا کچھ بگاڑ سکے گی، لیکن اگر آپ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو مخالفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ لوگوں کے مارنے سے تو مرتا نہیں ہے عشق، دنیا کے سامنے میں زندہ مثال ہوں۔ دنیا کے سامنے میں زندہ مثال ہوں۔ تو کوشش اپنی جاری رکھنا، محنت کو آگے بڑھاتے رہنا، انشاءاللہ راستے نصیب ہوتے رہیں گے۔ ہمارے طبقہ علماء کے اندر 3 برائیاں
اس قدر سرایت کر چکی ہیں کہ انہوں نے ہمارے وجود کو پارا پارا کر دیا ہے۔ لالچ، تکبر اور حسد، اور جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا۔ حسد، تکبر اور لالچ، اگرچہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے جو سیکھا، آپ نے جو پڑھا، آپ نے جن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، اور آپ جس پاکیزہ ماحول میں رہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے معاون ہیں، آپ کے لیے مددگار ہیں۔ بعض لوگ بالخصوص علماء کا طبقہ یا پیر حضرات نذرانہ مانگ لیتے ہیں یا تقریر کے پیسے طے کر لیتے ہیں، تو کہا یہ بڑا لالچی ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ لالچی نہیں، یہ تو مانگت ہے۔ لالچ یہ نہیں ہے، یہ تو سوال ہے۔ لالچ یہ ہے کہ آپ زبان سے نہ کہہ رہے ہوں، آپ کے دل میں ہو، اس کی بھی نفی کرنی ہے۔ بلکہ میرے بزرگ فرماتے تھے کہ اپنی مشکلات کو، جو مالی مشکلات ہیں، کسی امیر کے سامنے بیان کرنا یہ ایک مہذب قسم کا سوال ہے۔ یہ ایک طریقے اور سلیقے سے آپ سوال کر رہے ہیں، اور یہ جملہ میں آپ کو آج پہلی بار نہیں بتا رہا، درجنوں مرتبہ میرے والد صاحب نے، بعض کا موضوع بھی نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی کہہ دیتے کہ رزق تو اس نے کتوں کا بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس کے دین کا کام ہے۔ اگر وہ عطا کر دے، اور وہ کرتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ ہو جائے اس کو کمی نہیں رہتی۔ کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو، اس کو حاجت ہی نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حاجت رہے تو کھرب پتی بھی کمینگی سے باز نہیں آتا، کھرب پتی بھی ہو جائے تو اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہے، جبکہ وہ کھرب پتی ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، پھر لالچ کیوں؟ میاں لالچ کا تعلق دولت سے تھوڑا ہے، اس کا تو دل سے ہے۔ اور اگر دل لالچ سے پاک ہو گیا تو پھوٹی کوڑی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، پھر بھی تم غنی کہلاؤ گے۔ سعدی نے کہا تھا سخاوت بدل اسنا بمال، بزرگی بعقل اسنا بسال۔ سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی۔ تو جو شعور ہے، فہم ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بن مانگے سب کچھ عطا کیا، ہر شے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈالی، لیکن ایک چیز بار بار مانگنے کا کہا گیا، قل رب زدنی علما، محبوب کہو کہ مجھے اور علم زیادہ دے دے۔ ہاں، علم کی لالچ کبھی ختم نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی جانب سے بھی اور یہودیوں کی جانب سے بھی ہمارے پیغمبر رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی گئی، خاکے تراشے گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ جو تحریک استشراق ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور وہ اس ذریعے سے امت کو حضور سے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے شدید رد عمل دیا، لیکن آپ نے ایک لفظ بھی مسلمانوں کی زبان سے حضرت عیسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا، ایک حرف بھی حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہمارے پیغمبر کی اہانت کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہم ان کے نبی کی توہین کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں عقیدے میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ نبیوں میں تفریق نہیں کر سکتے آپ، حتیٰ کہ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئی تھیں، اب اگرچہ میسر کتابیں اس وقت جتنی بھی اناجیل ہیں، بائبل ہے، باقی نسخے ہیں کتابوں کے، وہ محرف ہیں، ان کے اندر تحریف راہ پا چکی ہے، لیکن جو اصلی اللہ کا اترا ہوا کلام ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے اندر تحریف ہے، تو اس تحریف شدہ چیزوں کو میں نہیں مانتا، جو اس میں اللہ کا سچا کلام ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ تو یہ تو درست ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں تورات اور زبور اور انجیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوگا۔ ان کے احکام منسوخ ہوئے ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو احکام تھے وہ منسوخ ہوئے ہیں، لیکن منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ حضور تشریف لے آئے، حضور دین لے کر آئے، قرآن لے کے آئے،
جو ہی نزول شروع ہوا پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں. یتیم میں کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. بس پہلا حرف ہی اترتا ہے، سارے کتب خانے منسوخ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کا جمال بولتا ہے اور قرآن کی شان بولتی ہے. تو یہ ہے ہمارا دین. یعنی رسولوں کے حوالے سے کسی رسول کی ادنا اہانت بھی، کسی کتاب کا انکار بھی، اور کسی رسول پر ایمان نہ لانا بھی ہمیں اسلام سے روکتا ہے، اور ہم مسلمان نہیں رہتے. تو یہ ہے ہمارا دین، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے پیغمبروں کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ جاری ہے. تو جس طرح ان نبیوں پر ایمان لانا واجب ضروری ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہوتا ہے، اسی طرح جو غیر نبی ہے اور نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کی تردید کرنا بھی تقاضا ایمان سے ہے. اور اگر کسی غیر نبی کو نبی مان لیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے. معجزہ تو اس سے طلب کریں جس کے بارے امکان ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، چلو معجزہ طلب کرتے ہیں. تو اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے. کوئی جھوٹا ادعائے نبوت کرے تو اس کو کہے کہ اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو وہ جو کذاب ہے اس کو کذاب ماننا یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے. تو رسالت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ اب جو مرضی آئے اور ادعا کرے، اور اسلام کوئی ایسا لاوارث مذہب ہے کہ جو مرضی آ کے پیسے کے بل بوتے پہ مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے آ جائے، اپنی خواہش نفس کے لیے آ جائے، یا کسی نادیدہ ہاتھوں کی کار فرمائی کے ذریعے ظاہر ہو اور کہے کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، تو ہم اس کو بھی مان لیں. یہ بھی نہیں ہے. تو رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے. اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، نہ وہ خیال، فہم، ادراک، نہ ہوش و خرد کی حدود میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں. وہ تصور کی حدود سے بھی ورا ہے، وہ فہم سے بھی اور ادراک سے بھی بالا ہے. پھر وہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی سمجھانے بیٹھ جائے، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی سوچنے بیٹھ جائے. اس لیے فرمایا تفکروا فی آلائہ، اس کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو. نشانیوں میں غور کرو گے تو تم ایمان تک پہنچ جاؤ گے، لیکن ذات میں غور کرنے بیٹھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ ذات میں کیسے غور کرو گے؟ انسانی عقل کی محدودیت کے اندر اس کی ذات کا تصور ہی نہیں آ سکتا. تو پھر کیسے ہے کہ آئے یا نہ آئے، جس نے دیکھا ہے اور چشم سر سے دیکھا اس محمد عربی نے تو بتایا ہے. تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں معلوم ہے، اور اس زبان سے ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے بتایا، اور ہمیں اتنا پختہ اذعان، یقین اور تیقن ہے کہ اس کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا، اور لوگ اس مالک کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ عالم گواہ ہے، اور مسلمانوں کی 1400 سالہ 1450 سالہ تاریخ اس کے اوپر روشن گواہیاں دیتی ہے کہ اللہ پر کتنا پختہ یقین اور ایمان اہل ایمان کو نصیب رہا ہے. حضور کا سینہ اتنا کشادہ تھا کہ میرے رب نے رب ہو کے کہا الم نشرح. حضور ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. جب تک دنیا موجود ہے، یعنی قیامت تک، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان نہ کی ہو. بتایا قیامت تک، لیکن 300 ساڑھے 300 سال حضور کے وصال کے بعد جو ہوگا اس کا تو حضور نے نام بھی بتایا. اور وہ میرے دوستوں کو حضرت حذیفہ کہتے ہیں، پتہ نہیں یاد ہے یا بھول گیا ہے، حضور نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. اس کے بعد قیامت تک جو ہونے والے واقعات تھے حضور نے وہ اجمالاً بتائے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی چیز ترک نہیں کی، اور مختلف احادیث کے اندر بعد میں ہونے والے فتنوں کا بھی حضور نے تفصیل سے ذکر کیا، اور حضور کی نگاہوں میں سب کچھ موجود ہے. اب حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کنا فی جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بہذا الخیر. ہم جہالت کے مارے ہوئے لوگ تھے، ہم شر و فساد میں پل رہے تھے، اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں خیر عطا کی. اللہ اکبر. جنگ و جدل میں رہنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جنگیں چھڑتی اور دیر تک جاری رہتی. پانی پلانے پہ لڑائی ہوتی، گھوڑا بڑھانے پہ لڑائی ہوتی، لڑائیاں پھر جاری رہتی. یہ جو جنگ بواس تھی اوس اور خزرج کے درمیان، یہ 120 سال تک جاری رہی. ایک معمولی بات پہ لڑائی شروع ہوئی، لیکن پھر کئی نسلیں کھا گئی یہ لڑائی.
پھر حضور مدینے تشریف لائے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتا ہے شکریہ ادا کرو میری اس نعمت کا جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت ڈال دی۔ تو یہ جنگوں کے پلے ہوئے لوگ جنگیں کرتے، جنگیں حضور نے بھی کی ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضور کا جو انداز جنگ تھا کیا عالی شان اور کیا خوبصورت کہ 1000 لوگ بھی کام نہیں آئے ان جنگوں کے اندر۔ اور جو مسلمان 27 جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 148 ہے، بعض نے اس سے بھی کام لکھی ہے۔ اور فتح مکہ کا دن، اللہ اکبر، وہ کیسا دن تھا! ان لوگوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ 3 دفعہ ہجرت کرنے پہ مسلمان مجبور ہوئے۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا مکے کے چوک کے اندر، عورت ذات تھی، نیزہ مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر شہید کیے گئے، حضرت بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، خود حضور اکرم کو حالت نماز میں اذیت پہنچائی گئی، اوجریاں ڈالی گئی، کانٹے بچھائے گئے۔ حضور کے سکے چچا کا مسئلہ کیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، زباں کاٹ لی، کلیجہ چیرا۔ تو کتنا دکھ تھا مسلمانوں کو، اور آج وہ مسلمان 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو غصے سے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ جنگوں کے اندر تو ایسے نعرے لگتے ہی لگتے ہیں۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا یہ نعرہ نہ لگاؤ الیوم یوم الملحمہ، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کے بٹنے کا دن ہے۔ کن کے خلاف؟ جنہوں نے اذیتیں دی تھی، لیکن یہ حضور رحمت عالم کا طریق ہے۔ کائنات کو زندگی کا نور دیا ہی ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر زندگی سیکھنی ہے تو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور ہم نے شر دیکھی ہے، لڑائیاں دیکھی ہے، پھر اللہ نے آپ کے صدقے سے ہماری جھولی میں خیر ڈال دی، کیا اس خیر کے بعد پھر بھی شر آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گی۔ حضور پھر اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں پھر خیر آئے گی۔ وفیہ دخن، لیکن اس میں دھواں ہوگا، کہ لوگ سنت پر عمل کرنے کی بات کریں گے لیکن وہ میری سنت نہیں ہوگی، بدعت کو سنت قرار دے رہے ہوں گے، وہ سنت نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے ہم حضور کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ میری تعلیمات کی مطابقت میں زندگی ان کی نہیں ہوگی، ان میں اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی۔ یعنی کچھ ایسے زمانے آئیں گے جس میں خیر پھیل جائے گی، اور جو ایسے حکمران آ جائیں گے جو اچھائی والے ہوں گے، اور کچھ ایسے زمانے آئیں گے جس میں برائی والے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم نکلا کہ پھر ایسے حکمران بھی آتے رہیں گے جن میں اچھائیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی، یعنی ایک ہی حکمران کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوں گی، کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کریں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پھر حضور سے پوچھا اس خیر کے بعد پھر بھی کوئی شر آئے گی؟ یہ بھی ایک خیر ہے کہ چلو کچھ اچھائی ہوگی، کچھ برائی ہوگی، اچھائی باقی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ شر آئے گی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اس کے بعد بھی ایک شر کا دور آئے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں جہنم کے دروازوں پر بلائیں گے، یعنی ان کی اتباع جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ میں نے کہا حضور مجھے بتا دیجئے کہ وہ لوگ ہوں گے کون؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہمارے ہی ہوں گے، یعنی مسلمان ہی کہلائیں گے، ہماری ہی بولی بولیں گے، قرآن و حدیث سے بیان کریں گے۔ حضور اگر ایسے لوگوں کا دور میں پالوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لینا اور ان کے امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا بچنے کا حال۔ عرض کی اس دور میں نہ کوئی ایسی جماعت ہو اور نہ کوئی ایسا امام ہو تو پھر کیا کروں؟ 10 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ امت بے امام ہے، بلکہ پچھلے سے پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہوگا، 3 جمعے قبل میں نے کہا تھا یہ فلسطین والے ایشو کے موقع پہ کہ دنیا اس وقت لیڈر سے خالی ہے، یعنی مسلم امت تو اس وقت امام سے محروم ہے ہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر کفر کے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو دنیا کو امن کی طرف لے کے جا سکے۔ ماضی کے اندر اچھے اچھے لیڈر کافروں کے پاس بھی ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں جو مسخرے ہیں عالمی منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ قائدین کی بہتات ہے لیکن قیادت کوئی نہیں۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور سے پوچھا، حضور نے اس کا بھی حال دیا، فرمایا اگر ایسا دور آ جائے پھر تنہا ہو کے بیٹھ جانا، اللہ اکبر، روزی روٹی کمانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اور بلکہ ایک آگے حدیث آتی ہے حضور نے فرمایا بکریاں لے کے جنگلوں میں نکل جانا اور اس کا دودھ پی لینا اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، اللہ اکبر۔ تو پھر آقا کریم نے فرمایا ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ فتنوں سے بچنا بھی ہے اور قوم کے اندر وہ جذبہ خیر اور جذبہ جہاد بھی موجود رہنا ہے،
اور اس نسل کو بچا کے امام مہدی تک بھی لے کے جانا ہے، یہ علماء کے لیے بہت مشکل چیلنج ہے۔ اور اپنی اس نسل کے اندر وہ چیز منتقل کرنی ہے کہ کہیں یہ دجال کے فتنوں کا شکار نہ ہو جائے، اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس استطاعت کو بچا کے منزل تک کیسے لے کے جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور یہ کسی عام شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اور جہاں تک سمجھ آتی ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی۔ ہمیں باشعور ہو کے اپنی میسر صلاحیتوں کو بچا کے امام مہدی کے عساکر تک کس طرح پہنچنا ہے، ایک بہت بڑا اہم کام ہے اور ذمہ داری ہے۔ کاش کہ میری قوم اتنی باشعور ہو سکے، کاش کہ ہم کتاب الملاحم بھی پڑھیں، کتاب الفتن بھی پڑھیں، دور موجود کے حالات کو بھی دیکھیں، ایک کثرت کے ساتھ دعا ہم مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جس طرح چیزوں کی حقیقتیں اللہ وہ اپنی جناب سے، اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں